ویلکم بیک ٹو شو. اس خصوصی سیگمنٹ میں کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے ہم ذکر کریں گے اصلاح معاشرہ کا اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے. ان کی سیرت اور اخلاقیات آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اپنے معاشرتی مسائل اور اخلاقی بحرانوں کا سامنا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی معاشرت میں بہتری لا سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرتی نظام قائم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ اصغر عسکری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آج ہم سیرت پر بات کر رہے ہیں حضرت علی سلام اللہ علیہ کی. یہ بتائیں کہ ان کی سیرت کس طرح کی تھی، کس طرح کی ان کی نیچر تھی، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، امت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو جیسے ابتدا میں حسنین بھائی نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ کسی مسلک کے پیشوا نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے انسانیت کے، بشریت کے دور کی بات ہے نا، وہ تو مسلمانوں میں آ جاتے ہیں. پوری بشریت اور انسانیت کے ہادی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. تو لہذا ہمیں اس تناظر میں گفتگو بھی کرنی چاہیے اور اس تناظر میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنا بھی چاہیے. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس موجودہ معاشرے میں کیسے ان کی سیرت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی حقیقت میں جڑی ہوئی ہے، ایک ایک لمحہ قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، آپ کی اطاعت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا توحید کے دفاع میں گزرا ہے، حق کے دفاع میں گزرا ہے اور سید الانبیاء کا جو پاکیزہ مشن تھا اس کو آگے بڑھانے میں وہ ایک جدوجہد ہے پوری تاریخ. تو ایک تو اس لیے بھی چونکہ ان کی ولادت کے ایام ہیں، 13 رجب گزرا ہے ابھی، تو اس حوالے سے مبارکباد ہیں تمام انسانیت کو، بشریت کو. تو ہمیں ان کی سیرت سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے. میں بارہا یہ جملہ کہتا بھی ہوں مختلف محافل میں کہ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی کردار کے جس پہلو کو دیکھا جائے اس میں آپ بلندی اور معراج پہ نظر آتے ہیں. آپ کا نام بھی علی ہے، بے شک علی اللہ کا اسم ہے، یعنی علی یعنی وہ جو کردار کی اتنی بلندی ہو، کعبے کا وارث ہے، امیر المومنین ہے، مولود کعبہ ہیں اور قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. یہ ساری خصوصیات فضائل اپنی جگہ پر جو، اور سب سے زیادہ پیغمبر کرام اسلام نے جس صحابی کی شان میں فضائل اور احادیث بیان فرمائی ہیں وہ مولا علی ہے. تو مولا علی کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے، عبادت ہو، وہ شجاعت ہو، زہد و تقوی ہو، ایثار اور فداکاری ہو، جہاد ہو، یعنی وہ ہر پہلو میں دیکھا جائے تو وہ ایک کامل اور ایک پرفیکٹ انسان اور ایک نمونہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور نقطے کے اوپر روشنی ڈالیے. ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل صبر کی بہت زیادہ کمی ہے. جی میں اور آپ بھی نہیں کرتے، جب ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو نہیں کرتے. ان تمام تر ادوار کے دوران مولا علی کے صبر کے حوالے سے بھی تو ہمیں بتائیں. دیکھیں صبر تو جو صبر انہوں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا، برداشت کیا. ایسا ہی ہے بہت، یعنی بلکہ امام الصابرین ان کو اگر کہا جائے تو وہ بجا ہوگا کہ امام الصابرین ہے. صبر کرنے والے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جتنا صبر مولا علی علیہ السلام نے کیا ہے. جتنی مشکلات آئی ہیں، مسائل آئے ہیں، حتیٰ یعنی دیکھیے کہ اس مکہ کے معاشرے میں پیغمبر کرام اسلام کے وصال کے بعد اور جتنا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے اور ان تمام کے مقابلے میں وہ صبر کی ایک اور پھر بھی وہ ساتھ چلے نا، حضرت علی ساتھ چلے، حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، تمام تاریخ پڑھتے وہ ساتھ چلے، مشاورت میں شامل ہوتے. بالکل، چونکہ اسلام کا دفاع اور اصل وہ تھا، وہ پیش نظر کہ اسلام اور دین کی بقا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. تو مولا علی کی سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کو قربان کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، تو وہاں اپنی ذات قربان کر دیں. وہاں پہ وہ جو اسلام کا جو پودا لگایا تھا پیغمبر کرام اسلام نے،
اس کو باقی رہنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے ساری قربانیاں دی ہیں، اور یہاں تک کہ پھر آپ کے بعد آپ کی جو اولاد ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اگر کربلا میں قربانی دی ہے تو وہ بھی دین کی بقا کے لیے، وہ بھی مولا علی کی تربیت سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا آپ لے لو، بالکل مجھے جو ہے امن چاہیے۔ اور مولا کائنات کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر مجھے اس کائنات کی ساری دنیا کی حکومت اور ریاست دے دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ ایک چیمٹی کے منہ سے ناحق تن کا چھین لوں، تو خدا کی قسم علی ساری ریاست کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن ایک چیمٹی کے منہ سے ناحق تن کا نہیں چھین سکتا۔ یعنی جو عادل امام ہے، اور عدالت جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا قتل لشدت عدل ہی، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہیں عدالت کی وجہ سے جنہیں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اعزاز مولا علی کو حاصل ہوا ہے کہ کہا گیا کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ یہ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں کے لیے جس ہستی کی ولادت کے لیے اللہ نے بیت اللہ کا انتخاب فرمایا ہے، اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے گزارا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی سیرت مولا علی کو اگر دیکھا جائے تو 2-3 پہلو انتہائی اہم ہیں۔ ایک جسٹس کی، جو سوشل جسٹس ہے، عدل و انصاف کی بات ہے۔ آج کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، کیونکہ ان کا تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رویہ اس طرح تھا، اتنا حسن خلق اور اخلاق تھا۔ یہاں تک کہ ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ گزر ہو رہا تھا، کہیں جا رہے تھے، تو ایک بیچارہ فقیر جو ہے، جو ناتوان تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، وہ مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے میری ریاست میں، اور میرے ہوتے ہوئے ایک فقیر جو ہے وہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا علی یہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب یہ جوان تھا اس وقت آپ اس سے کام لیتے رہے اور اپنے کاموں میں اس سے مدد لیتے رہے، لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ فوراً مولا نے فرمایا کہ جیسے بیت المال سے باقی صحابہ کو حصہ مل رہا ہے، اس کا بھی وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے مقرر کیا جائے۔ تو چاہے وہ یعنی مائنارٹیز کے حقوق ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری حکومت میں، میری ریاست میں کوئی بھوکا بھی نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ ریاست کے والی تھے، آپ نے عدالت کی بات کی، عدالت کی بات بھی ہو چکی، صبر کی بات بھی ہو چکی، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ فتنوں کا دور تھا۔ ایک فتنہ یہاں سے اٹھتا تھا، ایک فتنہ ادھر سے اٹھتا تھا، اور بڑا مشکل دور تھا، لیکن وہ جو دورانیہ تھا، اس دورانیہ میں انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ ریاستی امور بھی چلائے، تمام تر چیزوں کو دیکھا بھی۔ یہ آج کل کے دور میں ہمارے حکمرانوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، کیونکہ اس سے بڑا فتنوں والا دور کوئی نہیں تھا کہ ہر جگہ سے ایک نیا فتنہ۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 4 سالہ اور 10 مہینے کی وہ حکمرانی ہے، حکومت ہے، وہ تقریباً گزری جنگوں میں ہے، جنگوں میں گزری، اسٹیبلٹی تو تھی نہیں، بالکل، یعنی ان کو تو فرصت نہیں، لیکن وہ فلاحی ریاست قائم تھی، مدینہ قائم کی، انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی، اور پیغمبر کرام اسلام نے جو مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، اسی سلسلے کو نظام کو آگے بڑھایا۔ کتنی جنگیں لڑی انہوں نے حضرت علی؟ دیکھیے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، 3 جنگیں تو جو پیغمبر کرام اسلام کے وصال کے بعد مولا علیہ السلام لڑی ہیں، اور پھر اس سے پہلے پیغمبر کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی کفار و مشرکین کے ساتھ، بدر ہے، حنین ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، ان تمام یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے ہیرو جو ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تلوار نہیں اٹھائی تھی، یہ بھی اس حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی وہ جو خلافت کا دور ہے، 25 سالہ خلافت کا دور، 3 خلفاء کی دور، پیغمبر کرام اسلام کے وصال کے بعد، اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب وہ رہے ہیں، اس نظام کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل رہے ہیں، لیکن بعد میں خلیفہ سوم کے بعد پھر جب خلافت مولا علی کو منتقل ہوئی تو پھر وہاں پر جو خوارج تھے، جو ناصبی تھے، انہوں نے پھر جنگ مسلط کی اور ان کے مقابلے میں پھر جنگیں لڑی گئی ہیں۔ تو لیکن ان تمام جنگوں میں بھی مقصد جو ہے وہ اسلام کی بقا تھا، دین کی بقا، کوئی اپنی ذات اور ذاتی مفاد اور وہ والی کہیں پہ بھی وہ چیز نہیں نظر آتی مولا کائنات کی سیرت میں۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر
اتنے بڑے فضائل اور کمالات کے مالک علی ابن ابی طالب کے فاتح خیبر بھی ہیں، فاتح بدر و حنین بھی ہیں، فاتح خندق اور احد بھی ہیں، لیکن کسی مقام پر علی نے نہیں کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں فاتح خیبر ہوں، مولانا نے نہیں کہا مجھے فخر ہے کہ میں فاتح بدر و حنین ہوں، نہیں کہا مجھے فخر ہے کہ میں مولود کعبہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں داماد رسول ہوں، کسی فضیلت پہ فخر نہیں کیا، ایک فضیلت پر فخر فرمایا ہے اور یوں فرمایا ہے کفا لی عزن ان تکون لی ربا و کفا بھی فخرا ان اکون لک عبدا، خدایا علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ واہ واہ سر، یہ سمندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے اس کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے، کہ آج کے دور میں علی کا نام لینے والے بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے بہت ہیں، اصحاب رسول کے نام لینے والے بہت ہیں، وہ عمل کرنے والے نہیں، نام لینے کے لیے بات کرنے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ پورا دن گزار دیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو سارے کلٹی مار جاتے ہیں میرے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی زندگی میں آج کے نوجوان کس طرح سے عمل پیرا کر سکتا ہے، کیونکہ عملات کی تو بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جیسے حسنین نے بھی بات کی، آپ بھی وہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری خاص طور پر جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو ان اولیاء الہی کی جو پاکیزہ سیرت ہے وہ پڑھائی بھی جائے، اور پھر وہ پیار و محبت کے ساتھ اس کو معاشرے میں سوسائٹی کے اندر نافذ بھی کیا جائے، پیش کیا جائے۔ اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے دو طبقے ذمہ دار ہیں، ایک حکمران طبقہ اور دوسرا علماء۔ بنیادی طور پہ ذمہ داری ان کی ہے کہ ریاست ایسا ماحول فراہم کرے، ایسی انوائرمنٹ ہو، اگر ہمارے نصاب میں یہ چیزیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اجاگر کیا جائے، اولیاء الہی کی ان تعلیمات کو، ان کو نورانی تعلیمات کو۔ نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، یعنی آپ یقین کیجئے کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خطبہ جو ہے مولا علی کا اس کو 50 بار پڑھا ہے، اور ہر بار میں نے اس سے نئے مطالب حاصل کیے ہیں۔ تو اتنا علم کا خزانہ موجود ہے آج امت مسلمہ کے پاس، قرآن کے بعد نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب موجود ہے، مولا کائنات کی وہ عظیم علم موجود ہے، چونکہ پیغمبر سرکار نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا سرکار نے کہ اگر علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر در علی پہ آنا پڑے گا، دروازے سے شرط دروازہ ہے۔ اور وہ بھی ذکر کیا گیا تھا نا، سلونی کا ذکر کیا گیا تھا، بہت اچھی آپ نے وہ حدیث کا حوالہ دیا، یعنی یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی والا، واحد وہ ہستی اور شخصیت جس نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں۔ اور پھر لوگوں نے جو سوال پوچھا ہے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا نا یا علی کوئی ایسی حسرت جو زندگی میں آپ کی رہ گئی ہو، تو مولا علی نے فرمایا 2 حسرتیں رہ گئی ہیں، کہ اللہ نے جتنا مجھے علم دیا تھا اتنا لوگوں نے پوچھا نہیں ہے، اور جتنا میں سخی تھا، سخاوت تھی، اتنا لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، کاش اور بھی مانگنے والے آتے تو علی دے دیتا، اور بھی پوچھنے والے آتے تو علی اس کو بھی علم بانٹ دیتا۔ یہاں تک کہ ایک کمیل صحابی ہے مولا علی علیہ السلام کا، وہ کہتا ہے کہ کئی مرتبہ مولا علی رات کی تاریکی میں کنویں کی طرف چلے جاتے تھے، اور کنویں کی طرف منہ کر کے کہتے تھے ہاں ہونا علم جمع، یہ علی کا سینہ علم کا سمندر ہے، کاش کوئی پوچھنے والا آ جائے، علی اس کو علم کی خیرات دے دے، یہ علم تقسیم کرے۔ تو باب العلم ہے جس کو سرکار۔ اچھا علامہ صاحب، اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے شاید وہ وقت کم پڑ جاتا ہے، اب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ان کا دور خلافت تھا، اور اس وقت جب بہت سے جو گورنرز بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کو ایک ذکر کیا جاتا ہے مالک اشتر کا بھی، جن کو خط دیے گئے تھے، اس دور کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو کتنا زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، اور کتنا سبق سیکھنا چاہیے۔ حوالہ دیا اس خط کا، مالک اشتر جو گورنر تھا مولا علی کے ریاست کا، مصر کا گورنر تھا، آپ نے ایک خط لکھا ان کو، کاش ہمارے حکمران وہ خط آج پڑھ کہ ایک والی ریاست کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، وہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، امت کے حقوق کیا ہیں اس پر۔ اور پھر ایک اور گورنر ہیں عثمان ابن حنیف، ان کو بھی آپ نے خط لکھا ہے۔ ہوا کیا تھا، اس گورنر نے ایک دن چلا گیا کسی بڑے وڈیرے کے دسترخوان پہ کھانے کے دعوت پہ چلا گیا،
اور پرتکلف کھانے وہ حضرت وہ جو میں نے سوال کیا تھا نا وہ یہی کیا تھا کہ اتنے فتنوں کے باوجود بھی گورننس نہیں بھولے تھے. آج ہم ہر چیز پہ گورننس بھول جاتے ہیں. حضرت بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہو جانے گا خواتین و حضرات, یہ ٹاپک ایسا ہے جس طرح غزل نے پہلے کہا کہ اس پہ اگر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.